يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ ترجمہ: اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تم کو اسی دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہے؟ وہ کہیں گے جواباً، آج ہم نے خود اپنے خلاف گواہی دی ہے کہ واقعی ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے اور ہم نے انہیں جھٹلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حقیقت بات یہ ہے، در حقیقت ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا اور اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دے کر کہ وہ کافر ہو گئے تھے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس ٹائم انسان گمراہی کی طرف چلتا ہے اور اللہ رب العزت کو ناراض کرتا ہے، شیطان کی اتباع میں چل پڑتا ہے، تو اللہ رب العزت دنیاوی عذاب یہ بھیجتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ان کے اس عمل بد کی وجہ سے اللہ ظالموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ آج کی آیت میں یا معشر الجن والانس، جنات اور انسانوں سے اللہ رب العزت ایک سوال کر رہے ہیں، پھر وہ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ کل جب میدان حشر قائم ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، ہم سب نے وہاں جمع ہونا ہے، اللہ سوال کریں گے، اے انسان اور جنات، کیا اللہ رب العزت نے یعنی میں نے تمہارے اندر تم میں سے، کہ وہ انسان جو اللہ نے نبی بنا کر بھیجے وہ بشر تھے، تم بھی انسان تھے، وہ بھی انسان تھے، تم میں سے اللہ رب العزت کہیں گے میں نے تم میں سے نبی بنا کر بھیجے، انہوں نے تمہیں اس آج کے دن سے ڈرایا تھا کہ اللہ کی عدالت لگے گی، اس سے پہلے اپنے اعمال درست کر لو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہاں ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا۔ کیا تمہارے پاس انبیاء نہیں آئے تھے کہ تم نے چھٹلا دیا اور آج کی تیاری نہیں کی؟ یہاں پر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ اس بات کی گواہی دیں گے اپنے نفس کے خلاف کہ واقعتاً انبیاء آئے تھے اور ہم نے انبیاء کو جھٹلا دیا تھا، انبیاء کی نافرمانی کی تھی، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ جبکہ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یہی سوال و جواب وہاں پر ذکر کیا گیا۔ تو جو مشرکین تھے جنہوں نے کفر کیا تھا، انبیاء کو جھٹلایا تھا، وہ اس موقع پر اللہ کی عدالت میں، یہ پچھلے پارے میں بات گزری تھی کہ وہ صاف انکار کر دیں گے، ہم نے تو کوئی کفر نہیں کیا، ہم نے تو کسی نبی کو جھٹلایا نہیں ہے۔ یہاں پر ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ واقعی ہم نے انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء نے ہمیں ڈرایا تھا آج کے دن سے، ہم نے ان کی بات کو نہ سنا۔ اور پچھلی آیت میں ہے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم نے تو آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، وہ صاف انکار کر رہے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں بظاہر دونوں آیتوں میں تعارض ہے، لیکن نہیں، شروع میں وہ انکار کریں گے کہ ہم نے تو کسی نبی کو نہیں جھٹلایا، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ہمیں کسی نے نہیں ڈرایا، آج کے دن کے متعلق ہم سے کسی نے بات نہیں کی تھی۔ اللہ رب العزت پھر اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے اس زبان کو بند کر دیں گے، پھر ہاتھ کی زبان کھل جائیں گے، پاؤں کی زبان کھل جائیں گے، آنکھ کی زبانیں کھل جائیں گی، میرے سارے اعضاء میرے خلاف گواہی دینا شروع کریں گے۔ پھر وہ حیران ہوں گے کہ یہی میرے اعضاء جو کل میرے ساتھ کیا ہے، میرے ساتھ استعمال ہوتے تھے اور جس طرح میں چاہتا تھا اس طرح یہ استعمال ہوتے تھے، آج یہ میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، یہ تو اللہ کی خفیہ سیکورٹی تھی میرے ساتھ۔ پھر کیا ہے، وہ یہ کہیں گے قالوا شہدنا علی انفسنا، واقعتاً اے اللہ ہمارے پاس انبیاء آئے تھے، انہوں نے ہمیں آج کے دن سے ڈرایا تھا، لیکن ہم نے ان کی بات کو نہ سنا، ہم نے ان کی بات کو جھٹلا دیا ہے۔ وہی سوال و جواب ذکر ہے، ترجمہ دوبارہ دیکھیں گے یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کی قوم، الم یاتکم رسل منکم،
کیا اللہ نے تم میں سے رسول نہیں بھیجے تھے یقصون علیکم آیاتی، جو تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور آج کے دن سے تمہیں ڈرایا کرتے تھے، قالوا، وہ کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، اپنے نفس کے خلاف گواہی دیتے ہوئے کہ واقعتاً ایسی بات ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، حقیقت جو بات ہے وہ یہ وغرتہم الحیات الدنیا، تمہیں پتہ ساری چیزوں کا تھا لیکن تم دنیا کے اندر اتنے مشغول ہوئے کہ تم نے کہا یہی ساری چیزیں ہیں، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں ساری چیزیں دے دی، یہ دنیا کی ہی زندگی ساری چیزیں ہیں، یہاں پر اگر ہمیں سارا کچھ مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں ساری چیزوں کی نعمتوں کا بدلہ، سارے اعمال کا بدلہ دے رہے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا، تمہیں تمہاری دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اب گواہی دیں گے ان کے نفس کے خلاف، ان کے اعضاء ان کے نفس کے خلاف گواہی دیں گے، کیا؟ انہم کانوا، وہ سارے کے سارے گواہی دیں گے اپنے نفس کے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک ہم نے انبیاء کو جھٹلایا تھا اور جھٹلا کر ہم نے کفر اختیار کر لیا تھا۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ بنی آدم، نوع انسانی، انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہزاروں سال جنات کی یہاں پر مخلوق رہا کرتی تھی، تو جنات کو ڈرانے کے لیے کیا اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تھا یا انسان انبیاء آئے تھے؟ جس طرح اللہ نے ہمیں فرمایا کہ اے انسان، ہمیں تمہیں ڈرانے کے لیے تم میں سے انبیاء کو بھیجا، کیا جنات میں سے بھی اللہ رب العزت نے انبیاء نازل فرمائے ہیں، انبیاء بھیجے ہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض تو کہتے ہیں کہ نہیں، انبیاء تھے ہی انسان، جناتوں میں سے کوئی نبی نہیں آیا، لیکن جنات انبیاء کے پاس آیا کرتے تھے، انبیاء کی بات سن کر انہی کے قاصد بن کر اپنی قوم میں جا کر انبیاء کی بات سنایا کرتے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے کہ انبیاء اپنے قوموں میں آتے تھے، تو جس طرح انسانوں کی قوم ہے، اللہ نے انسانوں میں سے انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا، اسی طرح جناتوں میں سے اللہ نے جنوں کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئے، آپ کے بعد اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ بند کر دیا، اس لیے کہ آپ قیامت تک کے لیے نبی، تمام عالم کے لیے نبی، تمام کائنات کے لیے نبی ہیں، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ اور مخلوق ہو، سب کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سے پہلے یہ سلسلہ چلا کرتا تھا، آپ کے بعد اللہ نے یہ سلسلہ بند کر دیا ہے۔ اور اس کی دلیل ایک یہ بھی دیتے ہیں کہ ہندو اپنے معبود کو اوتار کہتے ہیں، یہ اوتار ان کی جو کتابوں میں یہ بات تفصیل سے لکھی ہوئی ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہزاروں سال کی یہ تاریخ ہے، اس کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ اپنے معبودوں کو اوتار کہا کرتے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ انسانوں سے پہلے جو جنات کی مخلوق گزری ہے، ان میں جو انبیاء گزرا کرتے تھے ان کو یہ اوتار کے نام سے پکارا کرتے تھے، انبیاء آئے ہوں، لیکن پہلے کے بارے میں یہ بات ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے بعد اللہ نے یہ سلسلہ بند کر دیا، اب صرف نبی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، آپ کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے، نہ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ جناتوں میں سے ہو، آپ ہی پیغمبر ہیں، انسانوں کے لیے بھی جناتوں کے لیے بھی۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔